بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 117 اور 118، 118 صفحہ اور حدیث نمبر ہے 74، معارف الحدیث جلد 2۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ولاگ نمبر 1، پیج نمبر 118 اور حدیث نمبر ہے 74۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معارف الحدیث احادیث نبوی کے ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد 2۔ رائٹر اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کہ ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے۔ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو۔ نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، بن کے خوشبو فضا میں بکھر جائیں گے۔ صفحہ نمبر 118 اور حدیث نمبر ہے 74۔ آج کا پہلا ولاگ ابو کبشہ انماری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ 3 باتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، اور ان کے علاوہ ایک اور بات ہے جس کو میں تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں، بس تم اس کو یاد کر لیجیو۔ جن 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں ان میں ایک تو یہ ہے کہ کسی بندے کا مال صدقہ کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، یعنی کوئی شخص اپنا مال راہ خدا میں دینے کے سبب سے کبھی مفلس و نادار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مال میں برکت ہوگی، اور جس خدا کی راہ میں وہ صدقہ کرے گا وہ اپنے خزانہ غیب سے اس کو دیتا رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بندے پر ایسا ظلم نہیں جس پر وہ مظلوم بندہ صبر کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض بڑھا دے گا اس کی عزت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر فرمایا ہے کہ جب کسی بندے پر نہ حق کوئی ظلم کیا جائے اور اس کو ستایا جائے اور وہ بندہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کی عزت و رفعت دنیا میں بھی بڑھائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ نہیں کھولے گا کوئی بندہ سوال کا دروازہ، مگر اللہ کھول دے گا اس پر فقر کا دروازہ۔ یعنی جو بندہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا پیشہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے کہ فقر و محتاجی اس پر مسلط ہوگی۔ گویا یہ تینوں اللہ کے ایسے اٹل فیصلے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان پر قسم کھا سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور جو بات میں اس کے علاوہ تم سے بیان کرنا چاہتا تھا جس کو تمہیں یاد کر لینا اور یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ دنیا 4 قسم کے آدمیوں کے لیے ہے۔ یعنی اس دنیا میں 4 طرح کے آدمی ہیں۔ ایک وہ بندہ جن کو اللہ نے مال دیا اور صحیح طریقے زندگی کا علم بھی ان کو دیا، پس وہ اس مال کو صرف و استعمال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کے ذریعے صلہ رحمی یعنی اپنے اعزا و اقارب کے ساتھ سلوک اور ان کی ہمدردی کرتے ہیں، اور اس میں جو عمل اور تصرف کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے وہی کرتے ہیں۔ بس ایسے بندے سب سے اعلیٰ و افضل مرتبہ پر فائز ہیں۔ اور دوسری قسم وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے صحیح علم اور صحیح جذبہ تو عطا فرمایا لیکن ان کو مال نہیں دیا، بس اس کی نیت صحیح اور سچی ہے اور وہ اپنے دل و دماغ سے اور دل و زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں مال مل جائے تو ہم بھی فلان ایک بندے کی طرح اس کو کام میں لائیں، اور اللہ کی ہدایت کے مطابق وہ جن اچھے مصارف میں صرف کرتا ہے ہم بھی انہی میں صرف کریں، بس ان دونوں کو اجر برابر ہے، ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ یعنی دوسری قسم کے لوگ، دوسری قسم کے ان لوگوں کو حسن نیت کی وجہ سے پہلی قسم والوں کے برابر ہی ثواب ملے گا، اور تیسری قسم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کے صرف و استعمال کا صحیح علم اور صحیح جذبہ بھی دیا، اور اس کے صرف و استعمال کا صحیح علم اور جذبہ نہیں دیا،
پس وہ نادانی کے ساتھ اور خدا سے بے خوف ہو کر اس مال کو اندھا دھند غلط راہوں میں خرچ کرتے ہیں، اس کے ذریعے صلہ رحمی نہیں کرتے، اور جس طرح اس کو صرف و استعمال کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتے، بس یہ لوگ سب سے برے مقام پر ہیں۔ اور چوتھی قسم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا اور صحیح علم اور صحیح جذبہ بھی نہیں دیا، بس ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں مال مل جائے تو ہم بھی فلاں عیاش اور فضول خرچ شخص کی طرح اور اسی کے طریقے پر صرف کریں، یعنی اس شخص کی طرح ہم بھی عیاشی اور فضول خرچی کریں۔ بس یہی ان کی نیت ہے، اور ان دونوں گروہوں کا گناہ برابر ہے، یعنی آخری قسم کے لوگوں کو ان کی بری نیت کی وجہ سے وہی گناہ ہوگا جو تیسری قسم کے لوگوں کو ان کے برے اعمال کا گناہ ہے۔ تشریح حدیث کے نفس مطلب کی وضاحت ترجمہ کے ساتھ کر دی گئی ہے، البتہ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ برے عمل کی جس نیت پر گرفت ہے اور جو گویا برے عمل ہی کی طرح گناہ ہے، وہ عزم کا درجہ ہے، یعنی بندہ کو اس گناہ کا شوق اور اپنی طرف سے اس کے کر گزرنے کا مصمم ارادہ ہو، چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے پھر کر نہ سکے، بس جب کسی گناہ کی نیت اس درجہ کی ہوگی تو اس گناہ ہی کی طرح وہ بھی معصیت ہوگی اور بندہ اس پر سزا کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق۔